بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈی سائفر اور میں ہوں آپ کا میزبان عبدالباسط. آج میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینیٹر انوار الحق کاکڑ صاحب. آپ سب ان کو جانتے ہی ہیں. آج میں ذرا چاہتا ہوں کہ تھوڑا ان سے ڈسکشن کریں جو ملک کا سیاسی منظرنامہ ہے اس پہ، اور پھر خاص طور پہ بلوچستان کے معاملے میں کوئی ذرا تھوڑے ان سے کوئی سوالات میں کرنا چاہوں گا، اور مجھے امید ہے کہ آپ آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ سینیٹر صاحب فار گریسنگ دا ڈی سائفر. تھینک یو فار ہیونگ ویری کائنڈ آف یو. اچھا، پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت ایک بحث چلی ہوئی ہے ملک میں کہ جی الیکشنز 60 دن کے اندر ہوں گے یا 90 دن کے اندر ہوں گے، ڈپینڈنگ اپون کہ نیشنل اسمبلی کب جاتی ہے. پی ڈی ایم کا کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے اس وقت جو حکومت میں لوگ ہیں، کہ کیونکہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ شاید وہ 8 اگست وغیرہ کو ڈیزالو کر دیں گے، تو پی ڈی ایم کے کیا انٹرسٹ ہیں کہ الیکشنز 90 دن کے اندر ہوں؟ تھینک یو احمد صاحب. مجھے لگتا ہے کہ جو کرنٹ ڈسپنسیشن ہے گورنمنٹ کی، وہ ان ٹرمز آف پریپریشن اگر ان کو 90 ڈیز کی سلاٹ ملے تو تھوڑا سا وہ سائیکولوجیکلی کمفرٹیبل اپنے آپ کو سمجھیں گے کہ ٹکٹ الاٹمنٹس ہے، بورڈ کی تشکیل کرنی ہے، حلقوں میں واپس لوگوں نے جانا ہے، تو یہ پروسیس کے لیے کچھ وقت تو درکار ہوگا. تو وہ 90 دن اگر 60 دن کے نسبت موجود ہوں، اویلیبل ہوں آپ کے پاس، تو کوئی بھی پارٹی جو ہے نا وہ زیادہ کمفرٹیبل ہو. یو تھنک پی ٹی آئی وڈ آلسو فیل کمفرٹیبل؟ میری کچھ بیک گراؤنڈ میں لوگوں کے ساتھ جو بات ہوئی ہے وہ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر انہیں کچھ وقت ملے، جس قسم کے حالات کا وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس میں اگر کچھ وقت ملے گا تو ان کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ ان کو سوٹ کرتا ہے. اچھا، آپ چونکہ ایوان بالا کے ممبر ہیں، پاور کوریڈورز میں آپ کا آنا جانا لگا رہتا ہے، بلکہ آپ خود حصہ بھی ہیں اس کا پاور کوریڈور کا. اس وقت کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک لحاظ سے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اگلی جو بھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا اس کو ایک زیادہ لمبے عرصے کے لیے چھوڑ دیں، تاکہ جو بنیادی معاشی صورتحال ہے وہ ایک صحیح معنوں میں بیک آن ٹریک آ جائے، کچھ صورتحال بہتر ہو، تو پھر الیکشنز ہوں تو ٹھیک ہے. آپ نے کچھ سنی ہے اس قسم کی باتیں؟ دیکھیے، یہ ڈسکورس یا یہ ڈسکشنز جو ہیں وہ ہمیشہ سے پاکستان کے انسٹیبل پولیٹیکل سسٹم کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، اور ہر 5ویں سال 10ویں سال اس طرح کی صدائیں آپ کو سنائی دے رہی ہوتی. لانگ ٹرم میں جو سیٹل ڈیموکریسیز ہیں اور وہیں کے کیپٹلسٹ ماڈل کو دیکھتے ہوئے جو انہوں نے اپنی اکانومیز کو بھی شیپ اپ کیا ہے، جو کہ صرف کسی کلائنٹیج پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے، صرف کنزمپشن بیس مارکیٹس نہیں ہے، وہ پروڈکٹیوٹی پہ یقین رکھتی ہیں. اب تو وہ 4th ریولوشن کی بات کر رہی ہیں، پوسٹ انڈسٹریل ریولوشن کی بات کر رہی ہیں. دنیا بہت زیادہ تبدیل ہو گئی ہے. وی آر ڈویلنگ سم ویئر ان ارلی 18th سینچری، جس میں غالباً انہی تجربات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ہر چیز کو ڈیزائن کرنا چاہ رہے ہیں، چاہے وہ ہمارا گورننس سسٹم ہے، چاہے وہ ہمارا اکنامک ماڈل ہے. ہمیں ابھی تک یہ نہیں پتہ لگا رہا ہے کہ یہ کمانڈ اکانومی ہے، یہ لائسا فیئر کی طرف ہم نے جانا ہے، ہم کس قسم کی معیشت کی شکل چاہتے ہیں. یہ مختصراً میری اپنی رائے اس میں یہ ہے کہ دیکھیں، جو بھی کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ ہے اس کے تحت اگر ریٹرن کرتے ہیں ہم نارمل کورس کی طرف، تو وہ نسبتاً ڈومیسٹکلی بھی بہتر ہوگا. جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، جو انٹرنیشنل گلوبل سسٹم ہے آف گورننس، ان تمام کے لیے ایک پریڈکٹیبل بیہیویئر ہوگا. تو جب تک آپ پریڈکٹیبل بیہیویئر میں رہتے ہیں تو نسبتاً نارمل کہلاتے ہیں، اور اگر آپ پریڈکٹیبل بیہیویئر میں نہیں ہوتے ہیں تو آپ ڈیویٹ کرتے ہیں ٹورڈز ایب نارملسی. اگر اس کو ہمیں اوائڈ کریں تو بہتر ہی ہوگا. یہ تو پھر یہ بہتر نہیں ہے کہ جو اس اسمبلی کی مدت ہے اس کو پورا کرنا چاہیے اور الیکشنز 2 ماہ کے اندر ہی ہو جانے چاہیے. دیکھیں، وہ دونوں پروویژنز آپ کو کانسٹیٹیوشن نے دی ہوئی ہیں، چاہے وہ 60 روز کا دوران، لیکن ابھی تو کوئی ایسی ایجنسی نہیں ہے نا کہ آپ اس کو 4 دن پہلے ڈیزالو کر دیں. میں بھی دوبارہ عرض کر لوں
کہ آپ کو وہ آپشنز کانسٹیٹیوشنل فریم ورک میں اویلیبل ہیں, ٹھیک. آپ اس ایدر وے ایکسرسائز کر سکتے ہیں. لیکن اس کو کوئی جسٹیفیکیشن تو ہونی چاہیے. نہیں, قطعاً کوئی جسٹیفیکیشن وہاں پہ وہ سٹیپولیٹ نہیں کرتا کہ کوئی جسٹیفیکیشن ہوگی تو تب آپ. بس پرائم منسٹر کی مرضی ہے, ڈسکریشن ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ڈسکریشن ہے. یا تو اس پہ پھر لیکن آنے والی اسمبلی سوچے اور اس کو فارمولیٹ کرے کہ جی یہ ڈسکریشن کا استعمال نہیں ہونا چاہیے, سرٹن کنڈیشنز ہوں تو تب یہ کرنا چاہیے. اس وقت تک تو نہیں ہے. لیکن چونکہ آپ نے کہا نا یقین کی صورتحال, ایک پریڈکٹیبلٹی نہیں ہے ہمارے سسٹم کے اندر, تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ اسی اسمبلی کو اپنا وقت پورا کرنے دیں اور مجھے 60 اور 90 دنوں میں کوئی بات اس لیے نظر نہیں آتی ہے, لیکن جو وہ آرگومنٹ ہے وہ 60 اور 90 دن سے نہیں جڑا ہوا. وہ آرگومنٹ جڑا ہوا ہے کہ آپ لانگ ٹرم کیئر ٹیکر کی انسٹالیشن کرائیں اور اکنامک سٹیبلٹی کی طرف فوکس کریں. جو پولیٹیکل سسٹم ہے گورننس کا اس کو آن ہولڈ کر دیں, لہٰذا آپ کو ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل میجرز لینے پڑیں گے. میں اس کی طرف اشارہ کر رہا تھا, اگر اسے ہم اوائڈ کریں تو. اچھا, آپ چونکہ سیاستدان بھی ہیں تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ الیکشنز ہو رہے ہیں, وقت پہ ہو جائیں گے؟ جو مجھے تو الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. الیکشن کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کچھ یہ بھی آپ اس کے بارے میں کچھ بتائیں, اپنی اسیسمنٹ کیا ہے آپ کی؟ دیکھیں, بلوچستان اور سندھ کے حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی پریڈکٹیبل پکچر ہے. وہ کیا ہے؟ روایتی طور پر بلوچستان میں فیڈریشن سے جڑی ہوئی پارٹیاں, جمعیت علماء اسلام, ایک تو پشتون اور بلوچ کانفرنس جماعتیں, ان کا ایک فریکچرڈ مینڈیٹ ہوتا ہے, اور مجھے بلوچستان میں اسی طرح کا فریکچرڈ مینڈیٹ ہی نظر آ رہا ہے. اوکے. سندھ میں انٹیریئر سندھ کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی ایک ڈومیننٹ رول میں پچھلے 1.5 دہائی سے تو بلکہ اس سے بھی قبل نظر آ رہی ہے. اور جو اربن سندھ ہے یا کراچی حیدرآباد کو مخصوص فوکس کرتے ہوئے اگر بات کی جائے, وہاں پہ پھر فریکچرڈ قسم کا آپ کو مینڈیٹ نظر آ رہا ہے, جس میں ایم کیو ایم کی یونیفیکیشن ہو چکی ہے. کچھ حد تک چونکہ پشتون کم پنجابی پاپولس مختلف ڈیلیمیٹیشنز میں ایک سائزبل پریزنس ان کی ہے, وہ جو ڈیموگرافک پیٹرن ہے وہ آپ کے پولیٹیکل لینڈسکیپ کو بڑا افیکٹ کر رہا ہے. جو ایتھنک کلر ہے وہ اس میں ریفلیکٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے, چاہے وہ پی ایم ایل این کی صورت میں ہو یا کسی پشتون کانفرنس جماعت این پی کی صورت میں ہو یا ایون پی ٹی آئی کی صورت میں ہو. وہاں پہ بھی ایک سائزبل پشتون پاپولس ان کے سپورٹ بیس میں آپ کو نظر آتا ہے اربن ایریاز میں, اربن ایریاز میں. تو وہ ڈیوائیڈڈ ہوگا, اس کو ایسا کوئی نجومی ہی پریڈکٹ کر پائے گا, مگر اسیسمنٹ کے حوالے سے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ فریکچرڈ ہوگا. کس کے حصے میں کتنے نمبر آئیں گے. اور پنجاب وہ تو پنجاب از دا بیٹل گراؤنڈ, جو اصل پولیٹیکل وینڈیٹا پولیٹیکل وہ ہے تھیٹر ہے, اس نے جنریٹ ہونا ہے پنجاب میں, بلکہ ہو چکا ہے پنجاب میں, اور اس نے انفولڈ یہاں ہونا ہے. اور کس نے بھاگ دوڑ سنبھالنی ہے اسلام آباد کی, کس نے رن کرنا ہے شور فار نیکسٹ 5 ایئرس پاکستان کے پولیٹیکل رین میں, وہ سینٹرل پنجاب خصوصی طور پہ اور ایک حد تک ساؤتھ پنجاب بھی یہاں ڈیسائیڈ ہونا ہے. ساؤتھ پنجاب میں پھر میرے خیال میں کسی حد تک پریڈکٹیبلٹی ہے, وہاں پہ کانسٹیٹیونسی بیس پالیٹکس زیادہ ہو رہی ہے, الیکٹیبلز کی سیاست ہو رہی ہے. اگرچہ ایک حلقے کا یہ بھی خیال ہے کہ الیکٹیبلز شاید اتنے افیکٹو نہیں رہے. وہ غالباً ان کا جو سیمپل ہے وہ ایویڈنس بیسڈ ہے ٹو دا اربن سینٹرز. وہ لاہور میں کسی سے گفتگو کر رہے ہوں, پنڈی میں کر رہے ہوں, جہلم شہر میں کر رہے ہوں, تو اس حد تک تو اس میں وزن نظر آتا ہے. لیکن جو رورل پاپولس میں ہے اب تک جو ان روڈز ہیں وہ کسی بھی پاپولر پولیٹیکل پلیٹ فارم کا یا نیریٹو کا اس حد تک نہیں ہے کہ وہ بالکل ان روٹ کر دیں الیکٹیبلز کو. اچھا, وہ شاید ان کو چیلنج کرنے. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو استحکام پارٹی بنی ہے پاکستان سے, وہ کوئی شاید ساؤتھ پنجاب وغیرہ میں کسی حد تک اس کا وہ الیکٹیبلز کا رول مجھے نظر ایٹ لیسٹ آ رہا ہے. پھر 110 سے 20 یا غالباً اتنی ہی 110 کے قریب جو سینٹرل پنجاب کی قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں, وہاں پہ مارکے جو ہے نا انفولڈ ہونا ہے. اچھا, وہ 1-on-1 کانٹیسٹ مجھے پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کا نظر آ رہا ہے. پیپلز پارٹی اسٹینڈز نو ویئر.
پیپلز پارٹی ساؤتھ پنجاب میں شاید تو ساؤتھ پنجاب میں تو ہوگی، لیکن اس جگہ پر ان کا ووٹ بینک تو بحیثیت پارٹی موجود ہوگا، کم ہوگا لیکن ہوگا ضرور۔ کیا وہ اپنے سپورٹ بیس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں ایدر وے، یا وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی الائنس کرتے ہیں یا پی ایم ایل این کے ساتھ کوئی الائنس کرتے ہیں، یا ان اٹینڈڈ چھوڑ دیتے ہیں اپنے ووٹر کو کہ وہ اپنی چوائس کو یہ تو اگر پی ٹی آئی کے چیئرمین ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں سائفر کے ایشوز میں یا کسی اور ایشو میں، تو پھر ہاؤ یو لک ایٹ پی ٹی آئیز پراسپیکٹس؟ دیکھیں پی ٹی آئی کے پراسپیکٹس تو مجھے ڈکلائننگ اور ڈسینڈنگ موڈ میں نظر آ رہا ہے۔ اچھا، ڈسینڈنگ موڈ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک تو ان کے آس پاس جو الیکٹیبلز ریوالو کر رہے تھے وہ سارے کے سارے چلے گئے۔ ٹھیک، اچھا، ان کے جانے سے بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جی پاپولر ووٹ بینک جو ہے نا وہ اسٹل انٹیکٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جب آپ حلقے کی سیاست کرتے ہیں اور پولنگ ڈے کی سیاست وہ کرتے ڈائنامکس ہیں، مختلف ہوتے ہیں۔ وہ ڈائنامکس اس لیے مختلف ہوتے ہیں کہ آپ کو ٹرانسپورٹ ارینج کرنی پڑتی ہے، ووٹر کو باہر نکالنا پڑتا ہے، پولنگ بوتھ پہ لانا پڑتا ہے، کھانا کھلانا پڑتا ہے۔ تو جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کسی بھی جماعت کی ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو یا ادروائز ہو، وہ اگر نان ایگزسٹنٹ ہوگی، وہ نان اویلیبل ہوگی، اس کا ایک امپیکٹ پڑے گا۔ 5% پڑا، 10 پڑا، 15 پڑے گا ضرور۔ اوکے، دوسرا جو انٹیکٹ ووٹ بینک ہے ان کا، اس کو ووٹنگ ڈے پہ کون موبلائز کرے گا؟ کیا وہ ایک ڈیجیٹل میڈیا کی کال پہ یا کسی ٹک ٹاک پہ یا کسی اور اس طرح کے انسپائرڈ ویڈیو سے لوگ اپنا نیٹ فلکس چھوڑ کے، لوگ اپنے بیڈ روم کو اس دن چھوڑ کے باہر گاڑی میں بیٹھ کے آئیں گے پولنگ بوتھ تک اور اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے؟ لیکن اگر پی ٹی آئی کے چیئرمین ہی ڈسکوالیفائی ہیں تو پھر پی ٹی آئی کے لیے، ورکرز کے لیے، سپورٹرز کے لیے کیا انسینٹیو رہ جاتا ہے کہ وہ باہر نکلیں اور ووٹ دیں؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں، میں اسی طرف اشارہ کروں۔ ایک تو ان کی اگر ڈسکوالیفیکیشن ہوتی ہے وہ بھی ہم نے آپ کو ایسے کیا خبریں ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ دیکھیے جی، میں خیر اس طرح کی انکنفرمڈ نیوز پہ رلائے نہیں کرتا ہوں اپنی اسسمنٹ پہ۔ دیکھیے جب تک کورٹ کا ورڈکٹ نہیں آتا، ہی اسٹینڈس کوالیفائڈ ٹو کنٹیسٹ اینی الیکشن۔ پرائر ٹو دیٹ میں کہوں، کوئی اور صاحب کہیں تو وہ خبر ہی ہے، ٹھیک ہے، وہ دیٹس ناٹ اے فیکٹ۔ ٹھیک، تو فیکٹ اسی دن اسٹیبلش ہوگا اگر اف ہی اسٹینڈس کنوکٹڈ۔ اچھا، اب سندھ میں پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم یا کچھ اور آپ کہہ لیجئے، ایک اسپلٹ، مطلب رورل ایریا میں تو ہمیں معلوم ہے، لیکن پیپلز پارٹی بائی اینڈ لارج سندھ میں موسٹ لائکلی یہی ہے۔ بلوچستان کا آپ نے ذکر کر دیا، جے یو آئی ایف اور جو نیشنلسٹ پارٹیز ہیں وہ وہاں بھی ایک لحاظ سے اسپلٹ مینڈیٹ ہی آپ کہہ لیں۔ پنجاب کا آپ نے ہمیں ایکسپلین کر دیا، ساؤتھ پنجاب میں اور سینٹرل پنجاب میں۔ کے پی میں کیا ہوگا؟ دیکھیے خیبر پختونخوا میں میں سمجھتا ہوں پشاور ویلی کا جو پیٹرن ہے وہ ڈفرینٹ ہوگا۔ بائی پشاور ویلی پختونخوا کے جو آڈینس ہے وہ تو سمجھ رہے ہیں، جو نان میرا خود تعلق پختونخوا آپ کا ہے، چونکہ لہٰذا آپ کو تو کلیئر ہے، جو نان پختونخوا کے ریزیڈنٹس ہیں ان کے لیے کہ مردان، صوابی، چاسدہ، یہ اپ ٹل سوات، یہ پیٹرن جو ہے نا پشاور سٹی سے ہوتے ہوئے، یہ مجھے اس کا رجحان تھوڑا سا پی ٹی آئی کی طرف نظر آ رہا ہے۔ اوکے، ابھی بھی جی، اوکے، گرچہ کم ہے لیکن رجحان ضرور۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ پرویز خٹک کے ایلیمنٹ کو آپ اس طرف شامل نہیں کرتے فی الحال؟ دیکھیے پرویز خٹک صاحب میرے خیال میں آپ جانتے ہیں کہ وہ آفتاب شیرپاؤ کی پولیٹیکل نرسری سے ہوتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں، اور وہ لوگ ان کو حقیقت پسند، جن کو وہ پسند ہوتے ہیں وہ کہلواتے ہیں، جن کو ناپسند ہوں ان کو اپورچونسٹ کہیں گے۔ میری شاید پوزیشن تھوڑی سی نیوٹرل ہے، تو میں تو ان کو ایک نارمل جو ہمارے ہاں پارلیمنٹری جس طریقے کی سیاست ہمارے ہاں ہوتی ہے، جس طرح کی ہوتی ہے اسی طرح کے وہ ہیں۔ وہ کوئی آئیڈیالوگ نہیں ہے، وہ کوئی انسپریشنل لیڈر نہیں ہے، وہ کوئی انقلاب کے دائی نہیں ہے، وہ ہلکے کی سیاست کرنے والے ایک عام سے سیاستدان ہیں۔ اس میں کیا وہ 5، 10، 15، 20 حلقوں میں اثر ڈال پائیں گے؟ وہ ذرا اس لیے مجھے تھوڑا سا چیلنجنگ لگ رہا ہے کہ شیرپاؤ صاحب کو میں اسی سیاست میں ذرا اوپر سٹیچر میں رکھتا ہوں۔ وہ اپنے تمام تر
کوششوں کے باوجود 10 سے زیادہ ایم پی اے کی سیٹیں نہیں لے سکے اچھا یہ چونکہ سیگمنٹ میں ہمارا ٹائم بہت میں آخری سوال اس سیگمنٹ کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گا. خبریں کچھ یہ بھی ہیں کہ اگلے پرائم منسٹر شاید شہباز شریف ہی ہوں. آپ کی کیا خبر ہے؟ آپ کے پاس کوئی ہے خبر؟ کیونکہ کہہ تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں گے، لیکن میری اپنی اسیسمنٹ تو یہی ہے کہ وہ نہیں آئیں گے واپس. آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ اچھا میرا ویو اس پہ یہ ہے، میرے خیال میں یہ پری میچور اسسمنٹ ہے. ایک تو پارلیمنٹ کی شکل کیا ہوگی اور اس پارلیمنٹ میں جو آپشنز اویلیبل ہوں گے یہ ابھی تک آن گراؤنڈ موجود نہیں ہیں اور لوگ ابھی سے اسسمنٹ کر رہے ہیں. تو اس لیے مجھے یہ تھوڑا سا ڈیلوژنل لگ رہا ہے اور ود این اینگل لگ رہا ہے. یس شہباز صاحب میرے خیال میں وہ ایک پوٹینشیل کینڈیڈیٹ تو یقیناً ہیں اور ہوں گے، لیکن صورتحال الیکشنز کے بعد کس طرح ایمرج ہو کے سامنے آتی ہے، میاں نواز شریف صاحب کا کیا اس پارلیمنٹ میں رول ہوتا ہے، ان کی صاحبزادی کا کیا رول ہوتا ہے، دوسری جماعتوں کی کیا کنفیگریشن آتی ہے، پیپلز پارٹی اس میں کہاں فال ان کرتی ہے. لیکن مجھے آپ کی باتوں سے یہ لگا کہ آپ جو فیوچر کے 5 سال ہیں پارلیمنٹ کے وہ اب ہنگ نیشنل اسمبلی دیکھ رہے ہیں. جی ہنگ کی حد تک میں بالکل اگری کرتا ہوں کہ دیر وڈ بی اے ہنگ پارلیمنٹ، اور جو بھی حکومت بنے گی مجھے لگتا ہے کہ وہ بڑی تھن سپورٹ کے ساتھ ہو، اور ایک کولیشن سیٹ اپ کولیشن ہوگی اور تھن سپورٹ ہوگی، بڑی محدود قسم کی اس کی سپورٹ بیس. ناظرین وقفہ لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے سینیٹر انوار الحق کے ساتھ، اور اب میں ذرا چاہوں گا کہ اگلے 2 سیگمنٹس میں ہم ذرا بلوچستان کے حالات سمجھنے کی کوشش کریں. سینیٹر صاحب، آپ کا تعلق چونکہ بلوچستان سے ہے اور بلوچستان رقبے کے لحاظ سے ہمارا سب سے بڑا صوبہ بھی ہے، لیکن آبادی کے لحاظ سے اس وقت کتنی آبادی ہوگی؟ 12 سے 16 ملین کوئی میں متضادات چیزیں سنتا رہتا ہوں. جی جو ابھی تک سارے نوٹیفائی نہیں ہوئے ہیں نئے سینسس، لیکن لگ بھگ 2 کروڑ کے آس پاس 2 کروڑ کے آس پاس ہو گئی ہے. تو آبادی کے لحاظ سے اسٹل سب سے چھوٹا صوبہ ہے، رقبہ بہت بڑا ہے. بلوچستان ہے، مجھے یہ بتائیے کہ ابھی تک ایک لحاظ سے ایمبیولنس رہتی ہے. اس وقت بھی ملیٹنسی تو ہے، جوب میں بھی جو واقعہ ہوا 12 ہمارے جوان شہید اس میں ہوئے. آپ کا کیا خیال ہے کہ واقعی کوئی اندر فالٹ لائنز ہمارے ہاں موجود ہیں جس کو ہمارے ڈیٹریکٹرز لائک بھارت ہے یا افغانستان کے زمانے میں تھا، کارزائی صاحب کے زمانے میں، اشرف غنی کے زمانے میں، انہوں نے اس فالٹ لائنز کو استعمال کیا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ فالٹ لائنز بھی آرٹیفیشل ہیں، ایگزسٹ شاید نہیں کرتی؟ آپ ذرا ہمیں بتائیے اس کے بارے میں. احمد صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایملگمیشن ان تمام چیزوں کی. اس میں کوئی مونولیتھک اپروچ اگر ہم رکھیں اور پن پوائنٹ کر سکیں کہ یہ وجہ ہے بلوچستان میں شورش کی یا ملیٹنسی کی یا جو پولیٹیکل ال گورننس، میں تو پور گورننس سے بھی ایک حد آگے جاؤں گا، چل رہی ہے، اس کے ملٹی فیسٹ ریزنز ہیں. دیکھیں، ایک ایتھنک بیسڈ موومنٹ وہاں پہ سنس 1947 جو ہے چل رہی ہے، اور اس آئیڈینٹی کی بنیاد پہ پارلیمنٹری پالیٹکس بھی ہو رہی ہے، اور اس آئیڈینٹی کی بنیاد پہ ملیٹنسی بھی جنریٹ ہو چکی. جیسے اسلامک آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ ریلیجس ملیٹنسی بھی جنریٹڈ ہے، اور علماء دیوبند کے جمعیت علماء اسلام اور ہند کی جو تسلسل ہے وہ بھی چل رہی ہے. لیکن آپ نے کہا ملیٹنسی 1947 سے بھی چل رہی ہے. جی، اس کی بہت انیشل فیز. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا لوگوں نے آئیڈینٹی بیسڈ؟ اچھا، آئیڈینٹی بیسڈ میں نے آپ کو عرض کیا کہ آئیڈینٹی بیسڈ. اوکے. شروع دن سے ایک طبقے کا بلوچ پاپولس میں یہ خیال تھا کہ بلوچوں کی ایک آزاد ریاست ہونی، ایکسیشن نہیں کرنی چاہیے، ایکسیشن ہماری نہیں ہونی چاہیے. اب چونکہ وہ انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ کے تحت یہ اختیار قانونی طور پر تھا ہی نہیں. 565 جو پرنسلی اسٹیٹس، پاکستان یا بھارت، آئیدر پاکستان اور بھارت کو جوائن کرنا، لیکن یہ اس فریم ورک سے ہٹ کے کچھ کرنا چاہتے. ایون فقہ کی فپی ان کا وزیرستان میں یہی ایشو تھا.
اور وہ اس کو آزاد پشتونستان کی تحریک کے ساتھ جوڑ رہے تھے. اب اس لیگل پیرائے میں پاکستان کی ریاست کی تشکیل ہوتی ہے اور تمام کمیٹی آف نیشنز اس کو لیجیٹمیٹ ایکسیپٹ کرتے ہوئے ایک سفر آگے کا بڑھتا ہے. لیکن 50 کی دہائی میں، 60 کی دہائی میں، 70 کی دہائی میں یہ مختلف اشکال میں اور مختلف انٹینسٹی کے ساتھ سامنے آتی رہی. ریسنٹ فینومینا جو ہے وہ 2002 آنورڈز کا ہے، اور وہ 2005 اور 6 میں اس کو ایک نیا ٹریگر ملا. نواب اکبر بگٹی کا ایک واقعہ ہوتا ہے اور سے وہ 73 کی جو انسرجنسی تھی اس کو اس طرح طریقے سے بھٹو صاحب نے کچلنے کی کوشش کی. 73 میں بھی نیشنل عوامی پارٹی کی جو گورنمنٹ تھی اس کو ڈیزالو کیا بھٹو صاحب نے. ایک عراق سازش کیس اس زمانے میں آپ لوگوں کو یاد ہوگا، نواب اکبر بگٹی صاحب مرحوم لندن سے تشریف لائے تھے اور موچی گیٹ لاہور پہ انہوں نے مشہور زمانہ ایک تقریر کی تھی، اور اس تقریر کے نتیجے میں انہوں نے، چونکہ وہ بھی نیب سے ایفیلیٹڈ تھے، ممبر نہیں تھے ان کے، لیکن انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے اسلحہ عراق کی ایمبیسی سے ہمیں ملا اور ہمیں یہاں پہ بلوچستان میں ملیٹنسی کو انکریج کرنے کے لیے ایک موومنٹ جنریٹ کروائی گئی. پھر جس کے نتیجے میں حیدرآباد سازش کیس وہ پروسیکیوشن کی طرف معاملہ گیا، جس میں میر غوث بخش بیزنجو، نواب خیر بخشمری، کے پی کی بھی اس وقت صوبہ سرحد کی انہوں نے اس وقت کا صوبہ سرحد موجودہ کے پی مولانا مفتی محمود صاحب نے احتجاجاً ریزائن کر دیا، اور ارباب سکندر خان خلیل وہاں کے گورنر تھے. تو یہ پشتون اور بلوچ قوم پرست لیڈرشپ جو تھی یہ حیدرآباد سازش کیس کے زمرے میں رہی جیل میں. پھر جب ٹیک اوور ہوا ضیاء صاحب کا، کمال یہ ہے کہ ہمارا لو اینڈ ہیٹ ریلیشن شپ ملٹری کے ساتھ رہا. سو کال ڈیموکریٹ پی 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 کے ساتھ آرمڈ انسریکشن رہی، اور جو ملٹری ٹیک اوور ہوا تو اس کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی گئی، جس میں ولی خان صاحب بھی رہا ہوئے، خیر بخشمری صاحب رہا ہوئے، باقی تمام زعماء رہا ہوئے، اور سردار طاولہ مینگل لندن تشریف لے گئے. نواب خیر بخشمری صاحب وہاں کابل چلے گئے لندن سے ہوتے ہوئے. اس دورانیے میں دو ٹینڈنسیز ابھر کے سامنے آئی. ایک کو لیڈ کیا میر غوث بخش بیزنجو نے. انہوں نے کہا کہ جی بلوچوں کے جو رائٹس ہیں، جو حقوق ہیں، وہ ہم تھرو پارلیمنٹری اسٹرگل ود ان دا فیڈریشن آف پاکستان، یہ ہمارا کورس ہوگا، یہ ہماری راہ ہوگی، اور اسی پہ چلتے ہوئے ہمیں جہاں جہاں ملی پالیٹکس میں ڈویبل کو دیکھتے ہوئے یہی ممکنات ہیں، یہی امکانات ہیں، اس پہ چلتے ہیں. جس کے نتیجے میں انہوں نے پاکستان نیشنل پارٹی تشکیل دی اور اس کے وہ سربراہ بھی بنے. میر بلخ شیر مزاری اور سردار شہرباز مزاری وہ ان کے ہم رکاب، سیاسی ہم رکاب بنے. دوسری طرف ایک سوچ ابھر کے آئی نواب خیر بخش مری کی قیادت. خیر بخش صاحب نے کہا کہ نہیں، یہ جو کورس ہے یہ درست نہیں ہے. ہم اس میجورٹیرین جو پارلیمنٹری سسٹم میں ایز اے کانسیکوینس ہمارے پاس ایک صوبے کا آتا ہے اور وہ ڈومینیٹ کرتا ہے، اس کے نتیجے میں جب تک ہم آرمڈ انسریکشن نہیں کریں گے، جب تک ہم بندوق نہیں اٹھائیں گے، تو کوئی ہماری آواز سننے والا نہیں ہے. اور وہ اس راہ پہ چل پڑے، اور اس راہ پہ چلتے چلتے انہوں نے کابل میں کوئی 10-15 سال جو گزارے. پھر وہ واپس تشریف لے کر آئے، پاکستان کی ریاست ہی ان کو واپس لے کے آئی، اور حق توار کے نام سے انہوں نے کوئٹہ میں اپنی ایک موومنٹ شروع کی، جس میں جو انیشل یہ بی ایل اے کے ہمارے جتنے آئیڈیالوگ تھے، جو بلوچستان لبریشن آرمی، بلوچستان لبریشن آرمی، بلوچستان لبریشن فرنٹ، ریپبلکن آرمی، اس سے جڑے ہوئے جتنے بھی سیلز کے کلٹ ہیڈز آپ ان کو کہہ لیں، وہ تمام کے تمام اس حق توار تحریک کی جو سٹڈی سرکل تھی اس سے جڑے ہوئے لوگ تھے. اچھا، یہ بگٹی صاحب دیکھیے نا، اکبر بگٹی صاحب کا تو ایک بڑا ایکسٹیچر تھا اپنا، ان کا قائد کے ساتھ بھی ان کی ایک رفاقت تھی. اب ہم دیکھتے ہیں شاہ زین بگٹی وغیرہ یہ جو لوگ ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف ہیں یا کیا ہے؟ ہاؤ یو ڈیفائن دیئر کائنڈ آف their relationship with Pakistan, psychological relationship with Pakistan. دیکھیں بلوچ انٹیلیجنشیا میں یہ گفتگو چلتی ہے، اور جب آپ بلوچ ایتھنیسٹی کی بات کرتے ہیں، یہ پھیلا ہوا ہے ایٹ لیسٹ 3 ممالک میں. افغانستان کے نمروز میں صوبے میں ایک حد تک بلوچ پاپولیشن ہے، ہماری طرف بلوچستان کے صوبوں میں اور ساؤتھ پنجاب کا
کچھ علاقہ ہے ڈی جی خان کا اور راجن سندھ میں، اور ایک سائزبل پاپولیشن اس کی سیستان بلوچستان ایران میں ہے. جو گولڈ سمتھ لائن جہاں پہ انگریز نے ڈرا کی تھی، اس وقت ڈورن لائن اس طرف افغان کے ساتھ، ایرانینز کے ساتھ بلوچ دو حصوں میں تقسیم ہوئے، گولڈ سمتھ لائن وہاں پہ تشکیل دی گئی. اب ان تینوں کو انڈو کر کے، یعنی ان تین نیشن سٹیٹس کو انڈو کر کے وہ ایک نئی نیشن سٹیٹ کا خواب کہ جی وہ گریٹر بلوچستان ہوگا، یہ بڑا شروع کا سنس 1947 یہ گمان اور خیال ہے. اس کے ساتھ وقتاً فوقتاً فلرٹیشن ہوتی رہی ہے. کبھی اکبر بگٹی صاحب اس کے قریب رہے ہیں، کبھی اس سے دور ہوئے ہیں، کیونکہ خیال ہے. لوگوں نے پین اسلامزم کے کبھی قریب رہے ہیں، کبھی اس سے دور ہٹ گئے ہیں. تو پولیٹیکل جرنی میں کوئی پرماننٹ پوزیشن نہیں ہوتی ہے. پتہ نہیں کیوں ہمارے ہاں لوگ انالیسز میں یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ اٹرنٹی کا ایک ایلیمنٹ چاہتے ہیں ود پولیٹیکل پوزیشن، جو کہ ہے نہیں. کبھی یہ نہیں ہوگا. قائد اعظم محمد علی جناح ایٹ اے ٹائم کانگریس کے اور مسلم لیگ کے بیک وقت ممبر تھے. بالکل یو ڈو ایوالو. اس میں بعض اوقات آپ کو وہ بہتر نظر آ رہا ہوتا ہے، بعض اوقات ڈویبل نظر آ رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات وہ آپ کو ان اٹینیبل نظر آ رہا ہوتا ہے. اور میرے خیال میں یہ روم اور سپیس کسی بھی پولیٹیشین کو دینی چاہیے کہ وہ ریئلسٹک ریلم میں. میں نے یہ سوال اس لیے پوچھا آپ سے کہ میں ایکچولی 15 اگست 2016 کو ریڈ فورٹ جو نیو دہلی وہاں بیٹھا ہوا تھا ایز پاکستان ہائی کمشنر، اور پرائم منسٹر مودی تقریر کر رہے تھے، جو نیشنل ڈے کی تقریر وہ کرتے ہیں ریمپارٹ سے جو ہوتا ہے ریڈ فورٹ کا. تو وہاں پہ جب انہوں نے بلوچستان کا ذکر کیا تو میرے کان ایک دم کھڑے ہو گئے. پہلی دفعہ کسی لیڈر نے اس طرح بلوچستان کا ریپبلکن ڈے پہ اس طرح ذکر کیا. تو اور پھر بعد میں ہم نے یہ بھی سنا کہ جی بلوچستان کی ایگزائل گورنمنٹ کے لیے بھی درخواست دے رکھی ہے کچھ بلوچ جو نیشنلسٹ ہیں انڈیا کو. میرا تو خیال ہی تھا کہ بھارت وڈ ناٹ ایگری، اور بھارت نے ایگری نہیں بھی کیا. تو کیا اس قسم کی کوئی اس وقت موومنٹ کوئی ہے، کوئی چل رہی ہے کہ ایگزائل میں کوئی اس قسم کی چیز کی جائے؟ نہیں، اس کی مجھے جو پولیٹیکل لینڈسکیپ پہ یا کوئی پولیٹیکل شیپنگ اس کی یا ڈیزائن نظر نہیں. یا اس سوال کو میں دوسرے طریقے سے پوچھتا ہوں، کیا واقعی بلوچستان کے لوگ ہیں وہ پاکستان کو اس طرح ہی دیکھتے ہیں جس طرح ہمیں یہ شاہزین بگٹی یا حرب یار مری وغیرہ بتاتے ہیں؟ دیکھیے، شاہزین بگٹی تو خیر اس میں نہیں ہے شامل. ہاں، ہیربیار مری اور برہمدغ بگٹی، سوری میں مس کر گیا. برہمدغ اور شاہزین اور یہ بی ایل ایف کا ایک حلقہ، ایک سیکشن آف دا سوسائٹی تو ہے. اب وہ اس کی تعداد کیا ہے؟ دیکھیں، ہم اگر بلوچ کو میجورٹی تسلیم کرتے ہوئے اس کو بیس بنائیں اسٹیٹسٹکس کو، تو لیٹ سے 55-60% آف دا پاپولیشن جو ہے وہ بلوچ ہے. اس پاپولیشن کا 1.2 to 0.8% کے بیچ میں ایکچوئل ملیٹنٹس اور ان کا سپورٹ بیس، ان دونوں کو میں رکھتا ہوں. اس کی وجہ کہ میں کیوں اس طرح کے اسٹیٹسٹکس کو بنیاد بنا رہا ہوں. اگر آپ الیکٹورل ریزلٹس کو سامنے رکھتے ہوئے پاپولیشن میں ان کے جو رائٹ آف فرینچائز کو جو انہوں نے ایکسرسائز کیا اور اس کو کیلکولیٹ کریں، تو بلوچستان کی جو سب سے بڑی سیاسی جماعت تھی وہ بلوچستان عوامی پارٹی تھی، جس پہ الزام یہ تھا کہ یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی تخلیق کردہ ہے. اس کا جو ووٹ بینک ہے وہ بلوچ پاپولیشن کی 40 to 45% آف پاپولیشن نے اس کے حق میں وہ مینڈیٹ دیا. تو لہٰذا جس پہ یہ الزام ہو کہ وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی تخلیق کردہ ہے، تو ایک بہت سائزبل پاپولیشن نے اس کو مینڈیٹ دیا. دوسری طرف جمعیت علماء اسلام آپ کو نظر آتی ہے، نیشنل پارٹی نظر آتی ہے، BNP مینگل نظر آتی ہے، جو کہ تمام کے تمام لوگ پاکستان کی پارلیمانی نظام میں اس کی وفاق کے اندر رہتے ہوئے سیاست کرنا چاہتے ہیں. تو یہ چلا جاتا ہے کہیں پر 96-97% آف دا پاپولیشن جس نے مینڈیٹ اپنا تقسیم مختلف جماعتوں میں کی. لیکن جو بچا ہوا مینڈیٹ ہے جو ایکسرسائز نہیں ہو رہا، ان کو میں ان کا سپورٹ بیس ازیوم کر رہا ہوں، جو کہ 1.2 سے لے کر 1.8 تک فیصد پہ ہے. اور جو ایکچوئل ملیٹنٹ ہے
اس کی بھی تعداد انتہائی کم ہے. اس کے باوجود یہ مسئلہ پھر ختم کیوں نہیں ہو رہا؟ اب بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں اور بعض اوقات سرکاسزم کے ساتھ کہتے ہیں کہ جی اتنے لوگوں کو انہوں نے وڈرا کر دیا. ہمیشہ کہتے ہیں یہ چند سو لوگ ہیں. دیکھیے جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کے دو پرنسپلز ہیں اینڈ دے سروائیو ایٹ ٹائمز فار سینچریز آن دیز ٹو پرنسپلز. ون از دا پرنسپل آف سروائیویبلٹی. وہ سروائیول کے پرنسپل پہ یقین رکھتے ہیں. وہ 50 ہوں 200 ہوں 250 ہوں وہ کہتے ہیں انٹیکٹ رہیں, تمام کے تمام کو کوشش کریں کہ وہ ایلیمینیٹ نہ ہو سو دیٹ دے کین کنٹینیو فرام ون جنریشن ٹو اندر. اس پرنسپل کے تحت کام کرتے ہیں. آپ پورچوگیز میں دیکھ لیں, آپ کیٹالونیا میں دیکھ لیں, آپ بیسک کنٹری میں دیکھ لیں, آپ اس میں شری لنکا میں دیکھ لیں, تاملز میں, کہیں پہ بھی آپ دیکھ لیں. اٹس ناٹ ایکسکلوسیو اوور ہیئر. وہاں پہ دوسری جو ان کی پرنسپل ہے وہ ہے پرنسپل آف لیتھیلٹی, کہ جتنا زیادہ آپ لیتھل ہوں گے, جتنا آپ نقصان پہنچا پائیں گے اتنے ہی آپ اسپیکٹیکولر ہوں گے, اٹینشن سیک کریں گے. تو بلوچستان کے کانٹیکس میں بھی یہ ان دونوں پرنسپل پہ کام کر رہے ہیں. ریسنٹلی آپ دیکھیں کہ ایک سیکولر نیشنلسٹ ملیٹنٹ موومنٹ کو انہوں نے سوسائڈ بامبنگ میں بھی یوز کیا, جو کہ عمومی طور پہ ہمارے ہاں جو ایک لبرل طبقہ ہے وہ اس کی جڑیں قرآن سے بھی جوڑنے کی کوشش کرتا ہے, اسلام سے بھی جوڑنے کی کوشش کرتا ہے, نہ ہو تب بھی کرتا ہے, نہ ہو تب بھی. کیوں کر ہوا کہ ہمارے ہاں جے یو آئی کو نکال کے باقی مثال کے طور پر جو ہماری پارٹیز ہیں, پیپلز پارٹی ہو گئی, پی ایم ایل این ہو گئی, یہ اپنا انگریس نہیں کر سکی, پینیٹریٹ نہیں کر پائیں بلوچستان کی پالیٹکس. تو کیا اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا, اس میں پیپلز پارٹی جو ہے نا, ہمارا جو نصیر آباد ڈویژن ہے جو کہ بالکل ایڈجسٹنٹ ہے ٹو سندھ, اس میں ایک حد تک انہوں نے اپنی پریزنس رکھی ہے اور کنسسٹنٹ رکھی ہے. ابھی بھی ہے؟ ابھی بھی ہے. اوکے. اور مطلب ان کے ایسے ورکر ہیں جن کو وہ جیالوں کے نام سے جانتے ہیں, وہ تھرو آؤٹ سروائیو کرتے رہے ہیں فار لاسٹ 30-40 ایئرز آف دیئر پولیٹیکل ہسٹری, اور انہوں نے اپنے حلقے کے اندر اپنے ووٹ بینک کو بھی انٹیکٹ رکھا ہوا ہے. کبھی جیتے ہیں, کبھی ہارے ہیں. ایتھنیکلی بلوچ لوگ ہیں, ایتھنیکلی بلوچ ہیں, جیسے صادق عمرانی صاحب ہیں اور ایسے ان کے لوگ ہیں جنہوں نے وہاں پر اپنی پریزنس رکھی ہے. پھر ہمارے ہاں ایک ٹرائبل ایلیٹ ہے جو کہ ٹرانسفارم ہو گئی ہے. اٹ ہیز بین مارفڈ انٹو پولیٹیکل ایلیٹ. اوکے. انہوں نے اپنی ریلیونس قائم کرنے کے لیے بسا اوقات پیپلز پارٹی کا سہارا لیا ہے, بسا اوقات مسلم لیگ نون کا, پی ٹی آئی کا, مختلف وفاقی جماعتوں کا, اور ایک ریسنٹ ایکسپیریمنٹ بی اے پی کا بھی کیا ہے. تو وہ لوگ چونکہ جو پولیٹیکل کیڈر جو ہے اس سے زیادہ اپنی جو فالوئنگ ہے, جو کہ پرسنل لائل فالوئنگ ہے, اس پہ زیادہ بلیو کرتے ہیں. وہ اس کی ریلیونس کو بھی قائم رکھتا ہے ان کا. جہاں وہ جاتے ہیں وہ فالوئنگ بھی ان کے ساتھ جاتی ہے. تو اس لیے پولیٹیکل فالوئنگ باقی کانسٹیٹیوئنسیز میں آپ کو کم نظر آتی ہے. مطلب اور اگلے الیکشنز میں بھی لگتا تو نہیں ہے. جے یو آئی ایف کا ایک لحاظ سے گھر تو وہاں پہ ہے بلوچستان میں. دیکھیں جے یو آئی ایف کو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ملا ملٹری الائنس کی وجہ سے بلوچستان میں جو ہے نا یہ پروڈیوس ہوا ہے. میں اس خیال کو بالکل رد کرتا ہوں. جمعیت علماء اسلام جو کہ دیوبند کے سکہ بند نمائندہ جماعت تھی, یہ اس کی پریزنس ہمارے ریجن میں, جس میں میں قندہار سے لے کر مکران کی ساحلی پٹی تک اور اس طرف سے پشاور ویلی کو رکھتے ہوئے اس ویسٹ آف دا انڈس, اس کا ایک بڑا ڈیپ امپیکٹ رہا ہے. ہمارے ہاں جو 3 جنریشن 4 جنریشن قبل جو لوگ تھے وہ یا تو اگر سیکولر ایجوکیشن حاصل کرتے تھے تو ان کا جو کعبہ و قبلہ تھا وہ علی گڑھ تھا. علی گڑھ سے فارغ التحصیل لوگ, اور بہت وقت بعد اسلامیہ کالج پشاور کو بھی وہ سٹیٹس ملا. وہاں کوشش کرتے تھے کہ علم کی تحصیل کریں یا دیوبند جاتے تھے. اور وہ دیوبند کا امپیکٹ, ڈاکٹر عبدالمالک صاحب ہمارے فارمر چیف منسٹر ہیں, ان کے والد بھی دیوبند سے فارغ التحصیل ہیں, اور کئی ایسے ہمارے ریناؤنڈ لوگ ہیں. جیسے ہی پاکستان کی تشکیل ہوتی ہے اور شبیر احمد عثمانی صاحب کا گروپ جمعیت علماء اسلام کی شکل میں سامنے آتا ہے,
یہ جمعیت علماء ہند سے ہٹ کے اپنا ایک سیاسی کردار شروع کرتا ہے، لیکن یہ کنٹینیویشن اسی لڑی کی ہے، اسی میں ہی یہ چل رہے ہیں۔ یہ پہلا جب ہمارا صوبہ 1970 میں تشکیل پایا، اس میں پہلے ڈپٹی اسپیکر مولوی شمس الدین صاحب جمعیت علماء اسلام سے ان کا تعلق تھا، اور وہ پشتون ایریاز میں زیادہ، لیکن یہ تاثر قطعی غلط ہے کہ بلوچ ایریا میں وہ ناپید تھے یا نان ایگزسٹنٹ۔ پنجگور میں مولوی رحمت اللہ صاحب کا ایک مدرسہ تھا، وہ MNA بھی رہے ہمارے 2002 میں، جہاں پہ سو کالڈ انسرجنسی کی گڑھ ہے، وہاں پہ جمعیت علماء اسلام کی اچھی خاصی پریزنس ہے۔ خاران میں ہے، خالق آباد منگوچر کے قریب جو ہے، یہاں پہ مدارس ہیں، قلات میں ہیں، اور جہاں جہاں بلوچ ایریاز میں جائیں وہاں پہ دیوبند کا ایک مشروم گروتھ جو ان کے مدارس کے ہیں وہ ہوئے ہیں، اور وہ ٹرانسلیٹ ہوئے ہیں پولیٹیکل سپورٹ بیس میں بھی۔ چلیں، مجھے وقفہ کہا جا رہا ہے، ناظرین مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اچھا سینٹر صاحب یہ بتائیے کہ سی پیک کے حوالے سے بھی بہت سی اپریہنشن سننے کو ملتی ہیں، گوادر میں بھی جو کچھ ہوا پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا، مولانا ہدایت الرحمان وغیرہ کے بہت سے پروٹیسٹ ہوئے، تو کیا رجحان ہے لوگوں کا؟ کیونکہ سوشو اکنامک ایک لحاظ سے ڈیولپمنٹ اس طرح وہاں نہیں ہوئی بلوچستان میں جو کہ ہونی چاہیے تھی۔ ایک تو اس طرح ہم نے پہلے ذکر کیا، رقبہ بہت زیادہ ہے، آبادی کم ہے، یہی معاملہ گلگت بلتستان کا بھی کسی حد تک ہے، تو وہاں ڈیولپمنٹ بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ تو آپ کے خیال میں یہ جو اکنامک ڈیولپمنٹ کا ایسپیکٹ ہے، اس کو کس طرح حکومت، اب تو چونکہ 18 امینڈمنٹ بھی آ گئی ہے، پروونسز کے پاس بھی بہت پاور ہیں، تو کس طرح اس کو ہینڈل کرنا چاہیے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں جی، جیسے آپ نے ہمارے بنیادی مسئلے کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ ہماری اسکیئرس پاپولیشن اور اسپیئرسڈ ہے، پھیلی ہوئی ہے اور بہت کم ہے۔ اچھا، اب اس کا سلوشن جب بھی آپ اکنامک ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں، اگر تاریخی طور پہ بھی آپ نگاہ دوڑائیں کہ جو پاپولیشنز اربن سینٹرز کی طرف والنٹرلی گئی ہیں، وہاں پہ اکنامک ایکٹیویٹی بھی جنریٹ ہوئی ہے، تجارت بھی وہیں ہوئی ہے، مارکیٹ بھی وہیں پہ ڈیولپ ہوئی ہے، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز بھی بنے ہیں، اور معاشرے نے ایز اے ہول ایک ڈیزائن اپنا سامنے لے کے آئی ہے۔ جب تک ہم ابینڈنڈ رکھیں گے اس پاپولس کو جو کہ اسکیٹرڈ ہے، اور ان کو ایک کانشیس ایفرٹ میں، آپ بے شک اس کو نیشن بلڈنگ پروجیکٹ کہیں، آپ اسٹیٹ بلڈنگ پروجیکٹ کہیں، لیکن کہ کانشیس ایفرٹ کے ساتھ ہمیں انکریج کرنا پڑے گا، اور نئی جو ڈویلنگز ہیں، جو اربن ٹاؤن سینٹرز ہیں، وہ ہمیں ڈیولپ کرنے پڑیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ 21ویں صدی میں 4 چرواہے پہاڑوں میں گھوم رہے ہیں اور ریاست کہے کہ چلیں جی یہ ان کا طرز زندگی ہے، اب 4 بکریوں کے ساتھ آپ ان کو رہنے دیں، یہ تو وہاں سے نہیں آ سکتے ہیں۔ یہ وہ کنڈیوسو انوائرمنٹ ایون کریٹ کر رہے ہیں جہاں پہ ملیٹنسی گرو کر رہی ہے، اور ہم اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے۔ جو ڈیولپمنٹ کا پیراڈائم ہے وہ ہمیں شفٹ کرنا پڑے گا، چینج کرنا پڑے گا۔ 18th امینڈمنٹ کے 2 پہلو ہیں۔ 18th امینڈمنٹ میں ہمیں جو اویلیبلٹی آف ریسورس ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو مس مینجمنٹ آف ریسورس ہے، اس کا چیلنج کا سامنا۔ آپ نے مجھے 200 روپے دے دیے ہیں اور میں 200 روپے کی آئس کریم کھا رہا ہوں، میں 200 روپے کے لڈو خرید کے کھا رہا ہوں، میرا ڈسکریشن ہے، میری جو مرضی آئے میں ان 200 روپے کے ساتھ کر رہا ہوں، اور کوئی اکاؤنٹیبلٹی اس کی نہیں ہے، صرف اس لیے کہ میں 50 سال سے چیخ رہا ہوں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں، تو لہٰذا مجھے پیسے پکڑا دیے گئے ہیں۔ اب ڈر کے، خوف کے مارے کوئی حساب نہیں لے رہا، کوئی پوچھ نہیں رہا، اور میں ایک بگڑے ہوئے بچے کی طرح اس کا استعمال بے دریغ کر رہا ہوں۔ کیا اس کو روک دینا چاہیے؟ نو، ناٹ ایٹ آل، بلکہ یہ ابھی بھی کم ہے، اس کو مزید بڑھانا چاہیے جس طرح کا ہمارا سائز ہے۔ لیکن اس مس مینجمنٹ کو ایک پراپر پولیٹیکل انٹرونشن کے تحت روکنا پڑے گا۔ اس میں جو مقامی لیڈرشپ ہے، اس کا بہت بڑا کردار ہے۔ جو پیروکیل لیڈرشپ بلوچستان کی ہے، اگر وہ یہ سمجھتے رہیں کہ صرف تبرہ ایک تاثر تو یہ بھی ہے نا کہ یہ جو ٹرائبل لیڈرز ہیں،
یہ تو اسٹیٹس کو کی فورسز ہیں، یہ کیوں چاہیں گی کہ حالات بہتر ہوں؟ دیکھیں میں اس کو کیونکہ عبد المالک بلوچ صاحب کی، ڈاکٹر عبد المالک بلوچ، ان کا تو یہی تاثر تھا۔ پارشلی شاید یہ درست ہو، پارشلی یہ درست ہو، لیکن جام کمال صاحب بھی ٹرائبل ایلیٹ تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 3-3.5 سالوں میں جس طرح کا گورننس کرنے کی آپ اٹیمپٹ اس لیے تو نہیں کہہ کہ رہے آپ کی پارٹی کے تھے؟ پارٹی کے تو تھے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن میری ذاتی پسند کو بھی میں ایگزیبٹ کرنا چاہتا ہوں، ایڈمٹ کرنا چاہتا ہوں، میں اس کو چھپا ہی نہیں رہا ہوں، میں اس کی ایڈوکیسی جو ہے نا وہ اوپنلی کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، میرا کوئی الٹیریئر موٹیو اس میں نہیں۔ اچھا، ایران کا کتنا معاملہ ہے؟ ایران اب تو سنا ہے کہ انفارمل اکانومی، اب تو بارڈر مارکیٹس ہی بن گئی ہیں، ہمارے وزیر اعظم نے خطاب بھی کیا تھا ایران کے صدر کے ساتھ مل کر۔ ایران کا کتنا اثر و رسوخ ہے بلوچستان کی اکانومی پہ؟ دیکھیں، ہمارے جو بارڈر ڈسٹرکٹس ہیں، لیٹ سے آپ تفتان سے ہوتے ہوئے گوادر تک آئیں، تربت ہے، پنجگور ہے، واشک ہے، یہ تمام اضلاع ہمارے جتنے ہیں، وہاں پہ فوڈ آئٹمز لے لیں، آپ آئل لے لیں، آپ پیٹرول ڈیزل لے لیں، آپ بجلی لے لیں، یہ مور اور لیس ڈپینڈنٹ ہیں آن ایرانین سپلائی چین۔ اچھا، آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ گندم کو آپ لاہور سے یا سرگودا سے واشک تک پہنچائیں گے تو یہ کوئی لگ بھگ 1400-1500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ ایرانین سائڈ پہ وہ 25 کلومیٹر میں اویلیبل ہوگی، بسکٹس وہاں سے 14 کلومیٹر پہ اویلیبل ہوں گے، ارشا خوردنوش ہیں اور بہت سی چیزیں، مثال کراکری میں دیکھتا ہوں، تمام چیزیں، چونکہ آپ مین لینڈ پاکستان جو ہے اس سے، اس کی مارکیٹ سے بہت ڈسٹنٹ ہیں اور وہ آپ کی پراکسیمٹی میں ہے، تو ایک نیچرل سی بات ہے کہ کہیں پہ بھی بارڈر ریجن میں وہاں پہ اکنامک سٹیکس کریٹ ہو جاتے ہیں، انٹر ڈیپینڈنس ہوتی ہے۔ تو ایران کے سٹیکس ہیں بلوچستان میں، اکنامک سٹیکس یقیناً ہے۔ تو سستان بلوچستان میں جو جندلہ کے زمانے میں ایک آرگنائزیشن، اب بھی آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ کچھ ہے انسرجنسی؟ دیکھیں، جندلہ ہمیشہ سے ایران کے اسٹریٹجک کیلکولس میں ان کی امیجنیشن کو ڈومینیٹ کرتا رہا ہے، اور وہ IRGCC یا ان سے ریلیٹڈ جتنے بھی ان کے آؤٹ فٹس ہیں، آرگنائزیشنز ہیں، وہ ساری دنیا کو ہی جندلہ کی آنکھ سے دیکھتے ہیں کہ جندلہ کو کہاں سے سپورٹ ہے، کتنی سپورٹ ہے، نہیں ہے، اس سے وہ اپنے دوست اور دشمن کا تعین بھی کرتے ہیں۔ وہ ایک بنیادی بینٹ ہے ان کا ٹو ویو ایک اور آؤٹ لک دا ریسٹ آف دا ورلڈ۔ تو ہمارے میرے خیال میں ایران اور پاکستان کے انٹرسٹ بڑے ایک لحاظ سے کنورج کرتے ہیں کہ ہم، میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اس میں غلط فہمیاں بعض اوقات یہ پیدا ہوتی ہیں کہ شاید ہماری طرف بھی، چونکہ دونوں طرف بلوچ قبائل آباد ہیں، اگر سوسائٹل سپورٹ بیس کہیں پر ہو، ہماری طرف ایسے قبیلے ہیں، ریکی قبیلہ مثال کے طور پر میں دیکھتا ہوں، وہ اس طرف بھی آباد ہیں، اس طرف بھی آباد ہیں، اس ٹرائبل ڈائنمکس میں ایٹ ٹائمز ان کو سوشل سپورٹ مل جاتی ہے۔ وہ ٹرائبس کی طرف سے ہوتی ہے، گورنمنٹ کی طرف سے نہیں، ناٹ ایٹ آل، اسٹیٹ پالیسی نہیں ہے، لیکن چونکہ میں نے کہا نا کہ دوسری طرف سے جو سسپیشن ہوتی ہے وہ اس کو شاید اتنا آسان نہیں ہوتا ایڈریس کرنا، وہ ایک سسپیشس اینگل سے اپنی سراؤنڈنگز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہماری طرف سے جو BLF کے کیڈر ہے، جو بلوچستان لبریشن فرنٹ، رپورٹڈلی وہ ایرانین سائٹ پہ ان کو میڈیکل فیسلٹی ملتی ہے، وہ موومنٹ جو ان کی انٹرا بارڈر ہے وہ بڑی فیسیلیٹیشن کے ساتھ ہوتی ہے، یہ ہماری طرف بڑے ڈیپ کنسرنز ہیں۔ اور بٹ یہ ایران حکومت کی طرف سے تو نہیں ہوتا ہوگا؟ میں اس سٹیج پہ اس کو ایران حکومت سے نہیں جوڑوں گا، لیکن اس کو روکنا بہرحال ایرانی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ میں قطعاً یہ نہیں کہوں گا کہ یہ ان کی فیسیلیٹیشن سے ہو رہی ہے، لیکن چونکہ یہ عمل ہو رہا ہے اور اس عمل کو روکنے کے لیے ایک لیجیٹمیٹ ریاست اور حکومت جو ہے اس کا کردار ہے، تو ہماری طرف سے بھی یہ مختلف بسا اوقات میں یہ بات ریز کی گئی ہے کہ اس کو روکنے کا عمل جو ہے وہ کچھ کمزور ہے یا بہتر نہیں ہے، اس میں بہتری کی امید۔ ریسنٹلی بھی میں سمجھتا ہوں کہ آرمی چیف وزٹ پہ گئے ہوئے تھے، اور یقیناً اس پورے سیکیورٹی کے پیراڈائم میں میری اسسمنٹ ہے کہ بات یہ
ہوئی ہوگی اور دونوں طرف سے بڑے کینڈیڈ انداز میں جو ایک دوسرے کے کنسرنس ہیں اس پہ ویوز ایکسچینج ہوئے ہوں گے. چلیں سینیٹر صاحب بہت بہت شکریہ. وی ہیو لرنڈ اے لاٹ فرام یو ٹوڈے. اور انشاءاللہ اگر آپ اجازت دیں گے تو آپ کو دوبارہ بھی زحمت دیتے رہیں گے. اٹ وڈ بی این آنر جی. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت آج ختم ہوا. انشاءاللہ کل شب 10 بجے آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.